أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے صابر پاک کی مزار پر فیض کا سلسلہ شروع ہوا اور کیسے یہاں مخلوق کا آنا جانا شروع ہوا۔ ناظرین، آج ہم لوگوں کو صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر عرس کرنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ایک بزرگ کی دعا ہے۔ اے عاشقان صابر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر زائرین کا آنا اور فیض کا سلسلہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کے پردہ کر جانے کے بعد آپ کی مزار کے پاس کسی بشر کا آنا تو دور، بلکہ آپ کی قبر سے 12 کوس دور کے دائرے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا، اور اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا تو آگ برسنے لگتی، اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ ناظرین، کیا ہے وہ پورا واقعہ، ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے پہلے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ میرے وصال کے بعد میری قبر پر 3 دن سے زیادہ نہ رکے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم پانی پت چلے جاؤ، میں نے تمہیں وہاں کی خلافت بخش دی ہے۔ پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کرتے ہوئے، لوگوں کو داخل سلسلہ کرتے ہوئے اور ظاہری و باطینی سے لوگوں کو فیض یاب کرتے ہوئے پانی پت تشریف لے آئے۔ ادھر کلیر میں سالوں گزر گئے، سالوں، تقریباً 200 سال گزر گئے۔ آپ کی قبر بالکل ویران رہی، کوئی آپ کی قبر پر نہیں جا سکتا تھا، اور اگر کوئی جاتا تو اس پہ آگ برسنے لگتی۔ قبر کا نشان بھی مٹ گیا، لیکن آپ کا ذکر جاری رہتا، کیونکہ صابریہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، کیونکہ آپ کے ایک لوتے اور شہید مرید جنہیں آپ اپنا بیٹا کہتے تھے، وہ حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جلال الدین المعروف کبیر الاولیاء اور ان کے مرید مخدوم عبدالحق اور ان کے مرید شیخ محمد شیخ العالم اور ان کے مرید قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 838 ہجری بمطابق 1435 عیسوی میں سوموار کے دن رودولی شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شیخ اسماعیل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت غوث پاک و سرکار بابا فرید و حضور سید مخدوم صابر پاک کی پیشن گوئی آپ ہی کے لیے تھی۔ آپ ماں کے پیٹ سے ہی بنی ہیں، اور بچپن ہی سے بزرگی آپ کے چہرے سے نمایاں ہوتی تھی۔ آپ عام بچوں کی طرح کھیلتے بھی نہیں تھے، بلکہ الگ الگ رہتے تھے، اور بچپن سے ہی روزہ نماز کے پابند اور رات بھر خدا کریم کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ بلند ہمت، صاحب کشف اور کرامات اور بلند و بالا پائے کے بزرگ تھے۔ مریدین کی تربیت میں آپ ریاضت و مجاہدہ میں سب سے آگے تھے۔ ناظرین، یہ جو حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اپنے دادا پیر مخدوم عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر روزانہ فجر کے بعد جھاڑو دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جھاڑو دے رہے تھے کہ ایک بزرگ پاس سے گزرے، کہنے لگے کہ کبھی ہماری قبر پہ بھی آ کے جھاڑو دینا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا جی آؤں گا، لیکن آپ حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کہیں اور تھی، مگر جب آپ کی توجہ ہٹی تو وہ بزرگ وہاں سے جا چکے تھے۔ آپ سوچنے لگے کہ وہ بزرگ کون ہیں جو اپنی مزار کی دعوت خود ہی دے گئے۔ پھر دھیرے دھیرے آپ پر آشکار ہوا کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین، اہل سلسلہ اور دوسرے اللہ کے ولیوں جو اس وقت موجود تھے، ان سب کو لے کر کلیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کلیر شریف پہنچے اور اس 12 کوس کی حد میں قطب عالم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اسم اعظم چشتیہ تلاوت کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ مختصر یہ کہ جہاں سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا، وہاں تک پہنچ گئے۔ قطب عالم نے دیکھا کہ حضور صابر پاک کا جسم اقدس 2 لال رنگ کے پتھر کے بیچ رکھا ہوا ہے، اور نور آپ کے جسم مبارک سے آسمان کی جانب جاتا ہے اور آتا ہے، اور مشک و گلاب کی خوشبو سے فضا معطر ہے۔ چاروں طرف اتنا نور تھا کہ نظر بھی نہیں اٹھتی تھی۔ قطب عالم نے وہاں کا نظارہ کیا، اور جو اللہ کے ولی آپ کے ساتھ تھے انہیں بھی دکھایا۔ بس چاروں طرف نور کی برسات تھی، اور ایک عجیب منظر تھا جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ بہرحال قطب عالم نے حضور صابر پاک کے قدم چومے اور مراقبہ ہو کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب پر اپنا کرم کر دیجئے، ہم سب آپ کی زیارت کی مشتاق ہیں۔
سرکار آپ ہر خاص و عام کو یہاں آنے کی اجازت مرمت فرما دیجیے اور اس جلال کو جمال میں بدل دیجیے۔ حضور صابر پاک نے فرمایا کہ اے عبد القدوس، ہم نے آپ کی وجہ سے جلال کو جمال میں بدل دیا اور آج سے ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت ہے۔ قطب عالم نے حضور صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ کی نماز میں تمام اولیاء اللہ، رجال الغیب، جنات، انسان سبھی شامل تھے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ قطب عالم نے آپ کی قبر مبارک تیار کرائی۔ قطب عالم کی اس سے بڑی اور کیا اکرامات ہو سکتی ہے کہ حضور صابر پاک کے جلال کو جمال میں بدل دیا۔ ناظرین، آج ہم کلیہ شریف میں حاضری دے کر حضور مخدوم صابر پاک کے دربار سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہزاروں لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں کر دینے کے بعد بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قطب عالم کا ہی صدقہ ہے، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے حضور صابر پاک نے اپنے جلال کو جمال میں بدلا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہر خاص و عام کو حاضری دینے کی اجازت ملی ہے۔ قطب عالم نے اس جلال کو جمال میں بدل دیا۔ اس لیے قطب عالم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلہ چشتیہ صابریہ کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا ہے۔ قطب عالم کی شخصیت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ سرکار صابر پاک کے دفینہ انجام دینا آپ کی زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ یہ خاص مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ قطب عالم نے پھر اپنا معمول یہ بنا لیا تھا کہ ہر ماہ کی 5 تاریخ کو کلیہ شریف جاتے اور 15 کو واپس آتے، لیکن جتنے دن بھی وہاں رہتے ہمیشہ روزے سے رہتے اور رات میں عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ قطب عالم نے سرکار صابر پاک سے ان کے وصال کی تاریخ معلوم کی۔ سرکار صابر پاک نے اپنے وصال کی تاریخ قطب عالم کو بتائی اور آج اس تاریخ میں آپ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ قطب عالم نے آپ کا روضہ شریف پکا کرایا اور ایک مسجد بھی بنوائی۔ دھیرے دھیرے یہاں مخلوق کا جانا آنا شروع ہو گیا اور دور دراز سے لوگ آپ کے مزار پر زیارات کو جانے لگے۔ قطب عالم کلیہ شریف کے پہلے سجاد نشین ہوئے، ان کے بعد ان کے صاحبزادے سجادہ نشین ہوئے۔ یہ سلسلے وار آج تک قائم ہے اور آج بھی قطب عالم کے خاندان 16ویں سجاد نشین ہیں۔ آپ روزے نماز شریعت کے پابند ہیں، حکیم و روحانی جسمانی دونوں ہیں، بہت ہی خوبی کے مالک، ہر دل کے عزیز، سب سے پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں اور آپ کلیہ شریف میں ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان اولیاء، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کامنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ واقعہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا یا نہیں۔ اللہ حافظ۔